ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب شامل کرتے ہیں ہم حمد و نعت، اور آج سیگمنٹ ہوگا جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے. اسٹوڈیوز میں جو میرے مہمان موجود ہیں آپ کو تعارف کرواؤں. حافظ محمد ارحم جو کہ نعت خواں ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ ٹھیک ہے. آغاز اس طرح سے کرتے ہیں حافظ صاحب کہ بتائیے آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ میں آج آپ کو حمد و نعت سناؤں گا. حمد و نعت دونوں؟ جی. چھڑ دے او بندیا تو جھوٹ بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. آسمان تو جے سٹے نہیں مار سکدا، جے پانی وچوں ڈوبے نہیں اتار سکدا. قرآن واقعات دسے کھول کھول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تے رب نے جو دتا ہنڈاوے بندیا، اسے نو پکار جدا کھاوے بندیا. او دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا. او لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. او بندیا تو پڑھ لے قرآن رب دا، جیدے وچوں رب دائیں شان لبدا. او پتہ نہیں کو دونوں تو اور آنکھ کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تے کیویں تاریاں دے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے. او تھما تھما تھلے نہ کوئی دتے کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اور رب ویکھ کرے کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹاں کڈیا. زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تے پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا، بدلاں وچوں پانی دا فوارا کڈیا. سمندراں چوں موتی کڈے رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. چڑیاں دے معاملے نے شنگارے رب نے، مورا اتے رنگ کیویں چارے رب نے. او کوئل سناوے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. او بچہ ایڈی رگڑ فوارا کڈیا، چھری ہیٹ اسماعیل پیارا کڈیا. نرالے او دے کم بڑے انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے.
حافظہ بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ نے حمد باری تعالیٰ پڑھی، اور جو فیل آئی ان شعر کو سننے کے بعد، ان اشعار کو سننے کے بعد، اور جو لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے، اس پہ بھی ڈیفینیٹلی اللہ کی بلیسنگ ہے جس شخص نے یہ لکھا ہے۔ اب آپ نعت رسول مقبول سنائیں گے؟ جی جی ضرور۔ جی پلیز سنائیے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، اور رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، اور اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، پھر گنبد خضرا کے پورے نور میناروں میں، پھر گنبد خضرا کے پورے نور میناروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند
تاروں میں آقا کو میرے دیکھو، قرآن کے پاروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ حافظ محمد ارحم۔ بہت خوبصورت انداز میں پہلے آپ نے حمد باری تعالیٰ پڑھی، پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب کچھ جادو جنات کے جو سوالات آپ نے لکھ بھیجے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا شفیع طاہر صاحب جو کہ ماہر جادو جنات ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب خیریت ہے؟ امید ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ سر لوگوں نے بڑے سوالات بھیجے ہیں جن کا جواب چاہتے ہیں، تو آغاز کریں۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال ہے جی کہ سوال یہ پوچھا گیا ہے، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ مجھے بالکل توجہ نہیں دیتے، ان کے ماضی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے ہوں گے، مجھے شک ہے کہ ان پر جادو ہوا ہے اور جادو کے ذریعے ہی انہیں دوسری شادی پر مجبور کیا گیا ہے، براہ کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ان پر جادو ہی ہوا ہو، جی، کیونکہ اکثر لوگوں کو تو عشق کی مرض لگ جاتی ہے، لو میرج کرتے ہیں، جی، اور توہم پرستی کی وجہ سے ہماری بہنیں سمجھتی ہیں کہ میرے خاوند کو جادو کے ذریعے قائل کر لیا گیا ہے، جی، مطمئن کر لیا گیا ہے، پھنسا لیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری اور لازمی بات نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے قید کیا جائے۔ امکان ہوتا ہے اس چیز کا بھی، رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے میں فیصلہ کن بات اگر کرنی ہو تو مریض کو چیک کیا جائے۔ جو مریض جادو کے ذریعے قید ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر اس مرض کے اندر مبتلا نہیں رہ سکتے، اچھا، وہ خود معالجین کے پاس جاتے ہیں اور علماء، خطبہ، اہل علم کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پھنس گیا ہوں، میرا دل ضمیر مجھے پوچھتا رہتا ہے، ملامت کرتا ہے، میں کیا غلط کام کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنی پہلی بیوی کو ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی چیز کھینچ رہی ہے اور میں مجبور کیا جا رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک اور ہے، اگر عشق کی مرض ہو تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ لوگ تو پھر اپنی جو ہے وہ خوش طبیعت سے یہ کام کرتے ہیں، تو ان کو تو یہ ایسا فیل نہیں ہوتا، بالکل ان کے اندر یہ علامات نہیں پائی جاتی، نہ وہ اظہار کرتے ہیں اس کا۔ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے وہ لوگوں کو، دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے علماء کو وہ بتاتا ہے کہ میں اس مرض سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مجھے کیسے کھینچ لیا گیا، قید کر لیا گیا یا مجھے شکار کر لیا گیا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں واضح طور پہ ویسے نظر آ رہا ہے کہ معاملہ ہے کیا؟ حتمی طور پر تو چیک کرنے کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، جی، لیکن بادی اور نظر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جادو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق کا مرض ہوگا، کیونکہ اتنی مختصر بات سے تو اس کی حقیقت نہیں کھل سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کو چیک کروا لینا بہتر ہے۔ چیک کروا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیں سر اگلا ایک سوال ہے، لکھتے ہیں کہ میری دادی اماں ضعیف العمر اور قدرے کمزور ہیں، ویسے ہوش و حواس میں ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی، ہم انہیں واش روم لے کر جاتے ہیں مگر وہ بستر پر آ کر رفع حاجت کرتی ہیں، پیمپر لگاتے ہیں تو وہ اتار دیتی ہیں، فوت شدگان کو گالیاں دیتی ہیں، کمرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتے ہیں تو وہ مزید گالیاں دینے لگتی ہیں، ان کے اس طرز عمل کے سبب ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جنات ہیں جو ان سے ایسا کروا رہے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری یہ مشکل آسان ہو سکے۔ سر بی بی کا اس مسئلے میں میرا خیال یہ ہے کہ بی بی کا ماضی ہمیں بتایا جائے کہ ماضی میں اگر تو نمازی عورت تھی، پرہیزگار تھی، اپنے جسم کپڑوں کو پاک رکھتی تھی اور اس مرض سے مبتلا نہیں تھی، اس مرض کے اندر مبتلا نہیں تھی، یہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنات کا مسئلہ ہو۔ لیکن اگر پہلے بے دین ہو اور پاکی کا فرق نہ کرتی ہو تو پھر شاید وہ کسی بد دعا کا شکار ہے یا اللہ کی پکڑ میں آئی ہوئی ہے، اللہ کی چکی بڑی باریک پیستی ہے۔ اللہ انسان جو اعمال دنیا میں کرتا ہے وہ اس کا انجام باہر کا ہے، اس نے بھگتنا ہے، چاہے دنیا میں بھگتے یا آخرت میں بھگتے۔ زیادہ امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور غضب کا شکار ہے۔
جادو جنات کا جو مریض ہوتا ہے نا، جی میں نے جیسے پہلے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نماز روزے کی طرف آنا چاہتا ہوں اور مجھے بڑی حسرت ہے اور افسوس ہے اپنے رویے اور اخلاق اور عمل پر کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، اور مجھے مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے اور آگے جنت دوزخ ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے غلط اعمال سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے اور وہ اقرار اظہار کرتا ہے اس کا، جبکہ یہ خاتون جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ گالیاں دیتی ہے اور رفع حاجت کے لیے اس کو واش روم میں لے جایا جائے، مزید وہ پریشان ہوتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کوئی اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ، یا پھر ایک دفعہ پاک صاف عورت کو کر کے تو کسی معالج کے پاس لے جائیں یا اس کے کان میں اذانیں کہہ کے چیک کر لیں، اذانیں کہیں، اگر اذان کہنے سے حاضری ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ زیادہ جلدی واضح ہو جائے گا، اذان دینے سے، خوشبو لگانے سے حاضری ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک، یہ چیک کر لیں۔ اس طرح سورۃ بقرہ لگانے سے اگر مزید گالیاں بکتی ہے تو یہ علامت ویسے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو روحانی مرض کا بھی امکان ہے بہت زیادہ، جیسے سوال میں آپ نے بتایا نا، جی سورۃ بقرہ لگانے سے مزید گالیاں دیتی ہے، جی بالکل، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو روحانی مرض بھی ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا روحانی مرض والا مریض خود کہتا ہے میرا علاج کرواؤ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اس مرض کے اندر مبتلا رہوں، ٹھیک، البتہ جو اللہ کی پکڑ میں آتا ہے وہ دور سے دور جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی تشخیص کی ضرورت ہے اور علاج کی ضرورت ہے۔ تشخیص اس طرح ہو سکتی ہے کہ خوشبو سنگوا کے وضو ایک دفعہ کروا لیں، ایک دفعہ نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے اذانیں کہیں، 2-4 اذانیں کہیں، اذان دینے سے اگر حاضری ہو جائے تو پھر مسئلہ واضح ہے، جی مریض کی زبان پر جنات بولنا شروع ہو سکتے ہیں، ٹھیک اگر ہے، نہ بولیں تو پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کے دماغ کا مسئلہ ہے اور یا پھر اللہ کے غضب و غضب کا شکار ہے یا میڈیکل کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ سر اگلا کوشچن ہے، ہمارے ڈریسنگ ٹیبل کے عقب میں 5 چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں میں 5 کالی مرچیں بندھی ہوئی ملی ہیں، کیا اس طریقے سے ہم پر کوئی جادو ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کا وہم کرنا چاہیے، جادو کا بار بار لوگ اسی بات کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے باندھ کے ویسے رکھی ہوں، بھول گیا ہو، یا ہر چیز کو جادو کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی شرعی اخلاقی اعتبار سے درست رویہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، جادو کی علامات ہیں، اگر تو گھر کے اندر کسی میں کو چھپکلیاں، سانپ، کتے بلے، ویران جگہ ان سے ایسے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، اور اسی طرح عبادت میں رکاوٹ آتی ہے اور مزاج کے اندر چڑچڑا پن، شدت آ گئی ہے، پھر تو جادو کے اثرات اور علامات ہیں۔ ویسے دال کے دانے 2 پڑے ہوں، مرچیں پڑی ہوں کالی سفید، اس سے انسان سمجھے کہ یہ جادو ہے، بالکل توہم پرستی ہے، اس کا کوئی جادو سے تعلق نہیں۔ شاید ان کو یہ لگا کہ چھوٹی چھوٹی 5 پوٹلیوں میں جو مرچیں بند ملی ہیں تو شاید یہ جادو ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ جادو کی علامات میں سے، ویسے کوئی بول گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، آگے کوشچن ہے کہ کمرے کی صفائی کرتی ہوں تو ایک بزرگ سے نظر آتے ہیں جن کے دل اور ناف پر 6-7 سوئیاں چبھوئی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ میں فریش فروٹ کے خالی چھلکے بھی دکھائی دیتے ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے، مجھے یہ بابا جی کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ امکان ہے کہ گھر کے اندر جنات کی آمد و رفت ہے، جیسے سوال میں بتایا گیا ہے۔ جی، اس کا علاج بڑا آسان ہے، گھر میں 2-4 دن اذان کہیں، صرف اذان کہنے سے جنات بھاگ جائیں گے۔ اچھا، اگر پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر بلند آواز سے سورۃ بقرہ لگا دیں، جی اور پھر بھی حل نہیں ہوتا تو سورۃ بقرہ کا ہی پانی دم کر کے چھینٹے مار دیں۔ ٹھیک ہے، تو ویسے جو سے بتایا جا رہا ہے، اگر اس کو ذہنی دماغی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آمد و رفت معلوم ہوتی ہے جنات کی، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جنات جس گھر میں ہوں وہاں سے گندی سمیل آنا یا خوشبوئیں آنا یا چیزوں کا غائب ہونا یا ہنسنے کی آوازیں آنا یا رونے کی آوازیں آنا، یہ ساتھ ساتھ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ اگر مریض کا ذہنی دماغی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی جن مسئلہ کھڑا کر رہا ہو۔ یہ تو بڑا ایزی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھی جائے داخل ہوتے وقت، اور اذان کہی جائے، اس سے انشاءاللہ ایزی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے 3 چیزیں بتائیں سر، ایک آپ نے کہا کہ آپ گھر میں اذانیں کہیں،
دوسرا آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ آپ گھر میں اونچی آواز میں لگائیں کہ گھر کے ہر کونے تک جائے. تیسرا آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھ کے وہ پانی دم کر کے گھر کی دیواروں پہ چھینٹیں دیں. چھینٹے مار دیں, اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ لیا کریں, اور گھر والے آنے والوں کو پانچویں اور آخری بات ہے بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, اس سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو بسم اللہ پڑھتا ہے, شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم, یعنی یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور اگر وہ ساتھ کھانا کھاتے وقت پڑھ لے بسم اللہ تو شیطان کہتا ہے لا طعام لکم ولا مبیت لکم, نہ ٹھکانہ ہے نہ خوراک ہے, ادھر سے بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے. سر آگے ایک کوشچن پوچھا گیا ہے, کسی کو اگر نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر تو پتا ہو نظر جس کی لگی ہے, متعین آدمی ہے, مثلا ایک عورت ابھی گئی ہے گھر سے, اس نے بچے کو دیکھا ہے, بچہ اس کے بعد رو رہا ہے, یا پانی کا کھانا نہیں کھا رہا, یا دودھ نہیں پی رہا, یا مرد کا پتہ لگ جائے کہ اس کی جانور کو یا نظر لگی ہے, یا بدے کو یا مریض کو یا جس کو بھی, پھر اس کا وضو کروا کے پانی جمع کر لیا جائے اور اس کے اندر مزید پانی ڈال کے مریض کو نہلا دیا جائے. ایک تو علاج یہ ہے. دوسرا, اگر نہ پتہ چلے کہ نظر کس کی لگی ہے تو پھر حدیث کے اندر اس کے مخصوص دم آئے ہیں. ان دموں میں سے ایک دم یہ ہے نظر بد کا, بسم اللہ ارقی کا, من کل شین جوزی کا, من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفی کا, بسم اللہ یبری کا, من کل دام یشفی کا, من شر حاسد اذا حسد, من شر کل ذی عین, بسم اللہ ارقی کا, من کل شین جوزی کا, من کل نفس و عین حاسد اللہ یشفی کا. یہ مختلف الفاظ کے ساتھ 3 دم حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو خاص نظر بد کے ہیں. تو تکرار کے ساتھ کم از کم 3 بار یہ اگر مریض کے اوپر پڑھ دیے جائیں, باریک باریک پھونک کے ساتھ دم کیا جائے, تھو کیا جائے, پھونک نہ مارا جائے, تو انشاءاللہ مریض صحیح ہو جائے گا. اگر پانی دم کر کے پلا دیا جائے تو پھر بھی صحیح ہے, نہلا دیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, آخری کوشچن جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں جس دکان پر ملازمت کرتا ہوں 3-4 ماہ بعد وہ دکان فروخت ہو جاتی ہے اور میں بے روزگار ہو جاتا ہوں. 7-8 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یا کسی نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے, یا کوئی بندش کا معاملہ ہے؟ 2-3-4 دفعہ مسئلہ ہوتا تو اتفاقاً کہا جا سکتا تھا. بہت حیران ہوا ہوں, اگر اس بھائی کو جادو کی علامات پائی جا رہی ہیں اس کے اندر, جیسے میں نے بتایا کہ مزاج اخلاق میں شدت پڑتی ہے, یا عبادت میں رکاوٹ آ رہی ہے, یا ڈرونے خواب آ رہے ہیں, تو پھر تو جادو کی علامات ہے. یہ بھی امکان ہے کہ اس کو خود لگی ہوئی ہو, اور جہاں یہ کام کرنے جاتا ہے ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہو. بلکہ میرا مشورہ اس کو یہی ہے کہ دعا اور دم کے ذریعے مصنوع علاج, جس کے اندر مصنوع دم ہے, بار بار 1 دفعہ 2-3 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کر لے یا معالج سے دم کروا لے. تو جیسے انہوں نے لکھا ہے نا یا بتایا ہے, 7 مرتبہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. 7 مرتبہ تو اتفاق نہیں کہا جاتا جی, کیونکہ 2-3 دفعہ تو بات ہوتی تو ہم مان لیتے. 7 دفعہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے پس منظر میں کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو امکان رد نہیں کیا جا سکتا جادو کا, لیکن علامات سے پہچان ہوتی ہے. علامات کیا کرنے اپنے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر جادو ہے. ورنہ یہ بھی امکان نظر بد ہو, یہ بھی امکان ہے کہ حادثہ اتفاقاً ہو گیا ہو. صحیح علم تو اللہ کو ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مولانا شفیع طاہر صاحب ماہر جادو جنات ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے, اور جو سوالات آپ نے پوچھے تھے ان کے جوابات ہم نے شامل کر لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن جاتے جاتے ایک چیز جو میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے شیئر کی تھی کہ کوئی بھی خبر اس کی تصدیق اور تحقیق کرنا ضروری ہے. ہم سوشل میڈیا پہ, ہم اپنے گروپس میں, ہم اپنے آس پاس اور گفتگو کے دوران ایسی خبریں, ایسی باتیں, ایسی افواہیں بلا تحقیق اور بلا اس کو جانے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس کو جانے بغیر شیئر کر دیتے ہیں, جس سے پینک اور افراتفری اور خوف و ہراس کی فضا ڈیولپ ہوتی ہے, جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد شامل ہیں, جن میں ہم بھی شامل ہیں, جو دوسروں کی بھلائی کے لیے, خیر کے لیے, فلاح کے لیے کو بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی خبر ان تک پہنچی ہے تو وہ آگے پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے
معاشرتی طور پر اور مذہبی طور پر کہ جب تک ہم اس کی تصدیق نہ کر لیں اس بات کو آگے نہ پہنچائیں، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہ جب ان کو سکولز کے لیے جانا ہے، باہر لے کے نکلنا ہے، آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، 100 چیزیں اور ہیں جو کرنی ہیں، اور بچوں نے خود بھی باہر نکلنا ہے ڈرائیور کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ، تو ایک ایسی غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے دھچکا سا لگا رہتا ہے پیرنٹس کو۔ تو یہ مت کریں، پہلے تحقیق کریں پھر آگے بات کریں۔ اس کے ساتھ ہی اسی نوٹ کے ساتھ ہی کہ اس میں پازیٹیو چینج لائیں گے ہم، اور آئندہ جو بھی خبر آگے جائے گی اس کی تحقیق کر لیا کریں گے، جو بھی بات ہم گروپ میں شیئر کرنا چاہیں گے اس کی پہلے تحقیق کر لیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے الوداع چاہوں گا، نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔